السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اعمال رمضان میں سے۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے عشرے کے اعمال میں سے 9 عمل ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے۔ عمل نمبر 10 تراویح ہمارا چل رہا تھا، پہلا دوسرا حصہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا۔ آج کا ہمارا تیسرا حصہ ہے اس کا۔ تراویح میں کوتاہیاں۔ بہت سے لوگ نماز تراویح کو روزے کے تابع سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ان کو بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لیں کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں مکمل ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ کچھ عرصہ قبل سے یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ مختلف حال مساجد گھروں میں عورتوں کے لیے تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتی تھی، اب کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ یہ صحیح نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفیس خود موجود تھے، اور وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور نماز روزے وغیرہ کے احکامات سیکھے اور سکھائے جا رہے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، جماعت میں ضرور حاضری کی تاکید نہیں تھی۔ ان سب وجوہات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور تعلیم عورتوں کے لیے یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور اسی کی ترغیب دیتے تھے اور فضیلت بیان فرماتے تھے، حتیٰ کہ گھر کے اندر کوٹری میں عورت کی نماز کو مسجد نبوی میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی افضل بتایا۔ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی مشروط تھی، ان شرائط کے ساتھ: بن سنور کر، خوشبو لگا کر، بجتا ہوا زیور پہن کر نہ آئیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر گھر چلی جائیں، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے جگہوں کو بیٹھے رہتے تھے تاکہ ایک ساتھ اٹھنے کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ آج کل ان شرائط کا خیال رکھنا تو دور، ہر آدمی نکلنے والی عورت کو غور سے دیکھتا ہے کہ یہ کہیں میری بیوی تو نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ بھی منع فرما دیتے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک خواتین کو فرض نمازوں تراویح، عید، بقرعید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد، عیدگاہ، کسی خالی گھر وغیرہ میں حاضر ہونا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ تراویح کے چند اہم مسائل۔ پہلا، تراویح کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ نماز عشاء سے پہلے اگر تراویح پڑھی جائے گی تو اس کا شمار تراویح میں نہ ہوگا۔ فرضوں کے بعد تراویح دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ دوسرا، تراویح کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہے، لہذا عشاء کی جماعت سے پہلے تراویح جائز نہیں، اور جس میں عشاء کی جماعت نہیں ہوئی وہاں پر تراویح کو بھی جماعت سے پڑھنا درست نہیں۔ تیسرا، کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں آیا جب عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور تراویح ہو رہی تھی، تو اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز یعنی 4 فرض اور 2 سنت پڑھے، پھر تراویح میں شریک ہو، کیونکہ تراویح عشاء کے فرض کے تابع ہے، اور اس دوران میں تراویح کی رکعت جو رہ جائے انہیں تراویحوں کے درمیان جلسہ استراحت کے وقت پوری کر لے، اگر موقع نہ ملے تو وتر پڑھنے کے بعد پڑھے۔ چوتھا،
تراویح کی یہ نیت کرنی چاہیے، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے تراویح پڑھتا ہوں، یا اللہ اس وقت کی سنت ادا کرتا ہوں، یا رمضان المبارک کے قیام اللیل کی نماز ادا کرتا ہوں، یا امام کی اقتداء میں تراویح پڑھ رہا ہوں، یا اللہ امام جو نماز پڑھ رہا ہے میں بھی وہی نماز ادا کرتا ہوں۔ ان میں سے جو بھی نیت کی جائے تراویح ادا ہو جائے گی۔ پانچواں، اگر امام مسجد خود تراویح پڑھانا چاہے تو تراویح میں امامت کا حق انہی کو ہے، اور اگر وہ کسی اور کو مقرر کر لے تو امام مسجد کی اجازت سے وہ بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں، البتہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کسی اور کو حق حاصل نہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارے اعمال رمضان میں سے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہمیں ایسے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور یہ باتیں آپ بھی سنیں اور سیکھیں، اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پہ خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ تھا ہمارا پہلے عشرے کے اعمال میں سے 9 عمل ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے۔ آج کا ہمارا 10واں تھا تراویح، تو 2 سے ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے۔ آج کا ہمارا تیسرا حصہ تھا، تو یہ مکمل ہو گیا ہمارے 10 عمل ہمارے پہلے عشرے کے مکمل ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، مبارک طریقہ اور مبارک عمل ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔